کا مزاج ملک کے حساس اداروں کے بارے میں بڑا نرالا اور منفرد ہوتا ہے۔ وہ کسی صورت بھی ملک میں حساس اداروں کے بارے میں سراسیمگی پھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے ہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اللہ ہے۔ اس پروردگار کے نزدیک بھی بعض مقامات، اوقات اور افراد بھی حساس ہیں۔ اب جو پروردگار کی بارگاہ میں عزت اور مقام رکھنے والے افراد ہیں، رب قدوس نہیں چاہے گا کہ ان مقامات کی کوئی انسلٹ کرے، کوئی ان کی عزت اور توقیر میں کمی کرے۔ اسی لیے جو اللہ کے ہاں قابل تکریم ہیں، جو جگہیں، جو مقامات، جو دن، جو گھڑیاں، جو افراد اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، اگر ہم اس جگہ اور مقام کی عزت کریں گے اللہ ہمیں بھی عزتیں عطا فرما دے گا۔ اب اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ سب سے پہلے بیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا اس روئے زمین پر اگر کوئی پہلا گھر ہے تو وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کے ہاں بیت اللہ بڑی عزت والا ہے۔ صرف بیت اللہ گلیوں کو شرف دیا، اللہ کی بات پروردگار نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر مقدس۔ کیا اس میں حجر اسود ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ جو ان گلیوں سے گزر گئے ہمارے نزدیک یہ گلیاں عزت اور اکرام والی بن گئی۔ جس محبوب کے تلوے گلیوں پہ لگ جائیں وہ گلیاں قابل تکریم ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے اس محبوب کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے تلوے لگے تو گلیاں عزت والی ہیں، اس محبوب کی اپنی عزت کا کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے مصلی رسول ہو یہ بھی شاعر اللہ میں ہے، کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ ممبر رسول ہو یہ بھی عزت کے لائق ہے، مصلی رسول ہو یہ بھی عزت کے لائق ہے، مینا عرفات مزدلفہ ہو وہ بھی عزت کے لائق ہیں، اور پاک افراد ہوں تو وہ بھی عزت کے لائق ہیں۔ اسی طرح کچھ ایام ہیں، کچھ اوقات ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ان وقتوں کی، ان دنوں کی، ان اوقات کی جب ہم عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ سے انعامات کا اور پروردگار کی بارگاہ سے انعامات کے حصول کے حوالے سے نوشت اہل ایمان کو عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جگہیں، وہ مقام جن کی عزتوں سے اللہ کی بارگاہ میں بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے، وہ جگہیں، وہ مقام جن کا احترام ہم دل میں رکھیں تو رب کی بارگاہ میں ہماری ویلیو بن جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ دن ہیں، کچھ مقامات ہیں جن کو حرمات الہیہ کہا جاتا ہے۔ حرمات الہیہ کی تعظیم یہ ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی، جس نے اللہ رب العزت کے مقام کی، شاعر اللہ کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ یہ مقامات مقدسہ کی عزت کرنا، حرمات الہیہ کی تعظیم کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے تعظیم کردہ، اللہ کے مکرم جگہوں کے، مقام کی، اوقات کی، افراد کی اگر وہ تعظیم نہیں کر رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت نہیں ہے۔ گرامی حضرات، ویسے تو ہر نیکی پہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور گناہ پر انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن جو حرمات الہیہ کی تعظیم کرتا ہے اللہ باقی نیکیوں سے زیادہ انعام عطا فرماتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی پاک جگہ ہیں، پاک مقام ہے، پاک دن ہے، پاک افراد ہیں۔
اور اگر ان کی بے حرمتی کی جائے اس کا وبال بھی باقی سارے جرائم کی سزا سے زیادہ ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، بندے کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ جگہوں کی، اوقات کی، مقام کی، اوقات کی زیادہ سے زیادہ عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے رب کے لیے، اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ یعنی اس بندے کے لیے اس رب کے نزدیک بہتر ہے جس نے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی، جس نے عزت اور تکریم کی۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت کے تمام احکام حرمات الہیہ میں ہے۔ بیت اللہ شریف حرمات الہیہ میں ہے۔ حرم مقدس اللہ رب العزت کی عزت اور تکریم کی جگہ ہے۔ حج کے ایام، حج کے افعال، یہ سارے کے سارے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، جہاں ہم دوسری جگہوں کی اور اوقات کی تعظیم کرتے ہیں، ہمیں حج کے دنوں اور حج کی راتوں کی اس لیے تعظیم کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی ویلیو رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو گرامی حضرات، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور اس کی راتیں، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانا، عبادت کے لیے جھک جانا، اس کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ اگر میں کسی بات پہ قسم اٹھا کے بات کروں تو آپ فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ قسم اٹھائی گئی ہے، کوئی بات بڑی اہم ہے۔ کوئی شخص اگر قسم اٹھا کے بات کرتا ہے تو وہ عزت والی بات ہوتی ہے۔ جس پہ پروردگار قسم اٹھائے وہ جگہ، وہ مقام اور وہ ایام اور وہ گھڑیاں کتنی عزت والی ہوں گی جس پہ پروردگار قسم اٹھائے۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے ماہ ذو الحجہ کے دن اور راتوں کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان دن اور راتوں کی قسمیں اٹھائیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو کل کی فجر کی نماز با جماعت نہ چھوڑیے گا، چونکہ کل کی وہ فجر ہے جس کی قسم پروردگار اٹھا رہا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ وہ فجر جو ذو الحجہ کی یکم کی ہے یا 10 کی ہے، اللہ کو وہ فجر بڑی پیاری ہے۔ پروردگار نے اس کی قسم اٹھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیالین عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد اگر چاند نظر آتا ہے ذی الحجہ کا، اس کے بعد جو 10 راتیں ہیں، اللہ رب العزت کو وہ 10 راتیں بڑی پیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے ولیالین عشر، 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے۔ فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ، فرمایا ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب یہ جو رات ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، ولیالین عشر، ہمارے آقا فرماتے ہیں، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، رمضان میں اللہ تعالی ہمیں ایک لیلۃ القدر دیتا ہے، اللہ نے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں ہمیں 10 لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرما دیا۔ رمضان میں کتنی لیلۃ القدر ملتی ہے؟ نہیں، ایک ملتی ہے۔ وہ کتنا بدقسمت ہوگا جو پہلے 10 دن اور راتوں میں بھی عبادت سے محروم رہے۔
اس لیے ذی الحجہ کی اگر چاند آج سے نظر آتا ہے تو کمر باندھ لیجئے، کیونکہ یہ 10 وہ راتیں ہیں جن کا اجر اور ثواب لیلۃ القدر کی عبادت جتنا رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پروردگار فرماتا ہے 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور طاق اور جفت کی قسم۔ یہ طاق اور جفت کیا ہے؟ یہ جفت اور طاق کیا ہے؟ جفت سے مراد وہ 10واں دن ہے جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن، وہ جفت ہے۔ اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ جس دن حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے دیکھو یہ اہل ایمان جو لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے میری بارگاہ میں پہنچ گئے۔ پروردگار اپنی رحمتوں سے اس طرح نوازتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے ایسے ان کو معاف کر دیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس لیے گرامی حضرات 9 ذی الحجہ یوم عرفہ بڑا برکت والا دن ہے، اس دن روزہ رکھیے، بے شمار فائدہ۔ اور جو پہلے 9 دن ہیں ان کے ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے نفلی روزے رکھنے کے برابر ملتا ہے۔ ایک روزہ پورے سال کے روزے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی والشفع والوتر، جفت اور رات کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، پروردگار نے فرمایا بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ خالق کائنات نے سورہ فجر کی ان آیات میں واضح کر دیا کہ مسلمان مقامات مقدسہ کی عزت کرتا ہے، ایسے ہی مقدس دنوں کی بھی عزت کرتا ہے۔ جو تو حج کرنے گئے وہ تو میدان عرفات، منی اور مزدلفہ اور بیت اللہ اور صفا مروہ کی پہاڑیوں کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم ان پاک دنوں اور راتوں کی تعظیم کر کے اللہ سے بے پناہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب دے دیتا ہے، ایک روزہ۔ اس سے اندازہ کیا ہوا کہ یہ جو پاک دن ہے، ایام اللہ نے جو ہمیں عید کے عطا کی ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ گرامی حضرات، آئیے یہ 10 دن کو ہم پورے پلان کے ساتھ گزاریں، ان کی راتوں کو قیام کریں، اس کے دن کو روزہ رکھیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کوشش کریں کوئی نماز آپ کی نہ چھوٹے، فرائض کی پابندی کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جس آزمائش میں ڈالا، آپ نے گردن جھکا کے کہا پروردگار تیرا حکم ہے تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسوہ ابراہیمی کو سامنے رکھیں، ایک بھی نماز قضا نہ ہو، فرائض سختی سے ادا کریں، گناہوں سے مکمل اجتناب کریں، موبائل سوشل میڈیا بالکل چھوڑ دیں، اس لیے کہ بد نگاہی یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے سب سے زیادہ مؤثر تیر ہے۔ جیسی بندہ بد نگاہ ہوتا ہے اس کی توجہ دل میں جاتی ہے، اور دل سے پھر دماغ میں اثرات منتقل ہوتے ہیں، تو وہ پھر عبادت کے خشوع خضوع کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ عبادت کا جو خشوع ہے وہ دل میں ہوتا ہے، عبادت کا جو خضوع ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے۔ دل اور دماغ جب مل جاتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اس سے آپ کو عبادت کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے اجتناب کریں، ٹوٹل طور پر سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، ان 10 دنوں میں اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کریں۔ خاص طور پہ جب یوم عرفہ آئے اس دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
آپ اسی طرح یوم عرفہ کا جیسے ٹائم صبح سے شروع ہوتا ہے اور عصر تک رہتا ہے، یہ مغرب کے قریب تک، تو مغرب سے پہلے پہلے ختم ہے، تو یہی ٹائم میں آپ بھی کثرت سے عبادت میں اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ جہاں اللہ کی رحمتیں حجاج کے لیے برس رہی ہوتی ہیں، وہاں دنیا کے باقی افراد کے لیے بھی رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ اہتمام خصوصی طور پہ کریں، اپنی زبان کو فضول بات سے بچائیں، کثرت سے ذکر کریں۔ کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، فرمایا ذوالحجہ کے ابتدائی دن اور راتوں میں کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا 3 بار، اس کے بعد پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، کثرت سے۔ جب ختم کریں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جتنا پڑھ چکے ہیں اس کو نوٹ کر لیں۔ جب آپ کے 70,000 ہو جائیں گے تو 1 نصاب پورا ہوتا ہے، 21 نصاب پورے کریں۔ آپ کے ابھی 10 سے 12 نصاب پورے ہوں گے، اللہ آپ کو بصارت کی ساتھ ساتھ بصیرت کی آنکھ عطا فرما دے گا، نور بصیرت انسان کو مل جاتا ہے۔ 21 نصاب پورے کریں 10 دنوں میں، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، ان دنوں میں کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں، والتکبیر اور اللہ اکبر پڑھیں، والتحمید اور الحمدللہ پڑھیں، باقی بھی پڑھیں، کثرت سے تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پورے 10 دن اور 10 راتیں آپ صرف خود نہیں اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت میں شامل کریں۔ تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں ان 10 دنوں میں۔ چونکہ رمضان کی ایک لیلۃ القدر پانے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہر رات ہی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرما دیا، تو ہمیں یہ راتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رات میں آپ کیا کریں؟ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اگر لمبی عبادت نہیں بھی کر سکتے، صرف 12 نفل پڑھ لیں۔ 12 نفل کیسے پڑھیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اللہ تعالیٰ 25 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ 15 منٹ لگتے ہیں، 15 سے 20 منٹ۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، 12 نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، 25 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ راتیں، یہ دن جو ذوالحجہ کے ہیں، یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے بابرکت ہمیں عطا کیے۔ پروردگار تو چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی امت کو معاف کر دوں، اب ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 8-10 دن اگر ہم عبادت اور ریاضت میں گزار لیں، آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو چاند نظر آنے سے پہلے حجامت بنوا لیں، ناخن کاٹ لیں، مونچھیں ترشوا لیں اور مکمل پاک صاف ہو جائیں، حاجیوں کی طرح۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، جس نے نہیں کرنی وہ بھی، سب کے سب لوگ اسی طرح تیار ہو جائیں تاکہ چاند نظر آتے ہی ہماری زبان سے اللہ رب العزت کے ذکر کا سلسلہ شروع ہو جائے اور 10 دن اور راتوں کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو۔ گرامی قدر حضرات، ان دنوں کی اگر ہم عزت کریں گے، ان دنوں کی ہم اگر تکریم اور تعظیم کریں گے تو ہمیں رب کی بارگاہ سے کیا انعام ملے گا؟ یاد رکھیے، جس طرح اور ایام میں نیکی کریں تو ثواب تھوڑا ہے، ان ایام میں نیکی کریں گے تو ثواب زیادہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پاکیزہ دن ہے۔ ایسے ہی اور دنوں میں گناہ کریں گے تو کم گناہ ہے، اس میں گناہ کی طرف بڑھیں گے تو گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں گناہ سے بچ کے عبادت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور ایک تڑپ سب اپنے دل میں رکھیں، کچھ لوگ تو اس وقت بیت اللہ کی زیارت میں مشغول ہیں، حج کی سعادت کے لیے حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے یقیناً رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ وہ حج میں جا سکتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے جو صاحب استطاعت ہے وہ حج ضرور کریں۔ اس سال نہیں کر سکے تو تمنا رکھیں اگلے سال۔ اصل چیز تڑپ ہوتی ہے،
وہ تڑپ آپ کے دل میں ہو تو اس تڑپ کی وجہ سے پروردگار کی بارگاہ سے بلاوا بھی آ جاتا ہے. اس کے لیے انسان کوشش کرے, ایک خواہش, ایک تڑپ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. بیت اللہ شریف کی حاضری کی تڑپ تو ہونی چاہیے, اور حج کی کوشش کریں. اب یہ گناہ مسلسل جو انسان کرتا ہے, جب حج کر کے لوٹتا ہے تو صدا آتی ہے آج ایسے گناہ معاف ہو گئے جیسے آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ نہ کبھی سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس بارگاہ میں جائیں ہماری حاضری قبول ہوتی ہے کہ نہیں. وہ پروردگار ہے, وہ رحیم و کریم ہے. اللہ والے کہتے ہیں جو اس بارگاہ میں پہنچ گیا اس رب نے بلایا ہی اس لیے ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں سے بھی ضرور نواز دیتا ہے. اس لیے یہ دل میں رکھ کے اپنے خواہش کو, اپنی اس تڑپ کو اللہ کے گھر کی حاضری کی کہ شوق اور جذبہ ہمیں دل میں رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے محبت اور تعظیم یہ انسان کے دل و دماغ پر طاری ہونی چاہیے. وہ ایام ہیں, وہ جگہ ہیں, وہ مقامات ہیں, جتنی تعظیم آپ کے دل میں ہوتی ہے پروردگار اتنا ہی آپ کو اجر اور ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. اب یہ دن 10 دن اور 10 راتیں, اس کے اندر ہم یہ بات اپنے دل میں رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے. اس میں یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائیں اور ان مقامات مقدسہ اور عزت والے دنوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھیں. بعض افراد تو بیت اللہ شریف میں بھی جا کے سیلفیوں میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاک جگہ پہ جائیں تو صرف ارادہ اور نیت یکسوئی کے ساتھ اس بارگاہ میں جھکنے کی چاہت ہو اور اس سے انعام وصول کرنے کی چاہت ہو, وگرنہ ان پاک جگہوں پر جا کر بھی انسان ریاکاری اور دکھلاوے میں مصروف ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب آپ پاکیزہ ایام سے گزر رہے ہوں, پاکیزہ راتوں سے گزر رہے ہوں, تو ان راتوں میں اور دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا تو اس کو کسی اور کام میں ضائع نہ کیجیے بلکہ عبادت کے ساتھ, ریاضت کے ساتھ, گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے رب کی رحمتوں کو پانے کی کوشش کریں. گرامی حضرات, خاص طور پہ جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ہمیں آرڈر ہے کہ نماز پڑھیں, حکیم الصلاۃ. لیکن نماز میں آتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا یہ میرے پیارے ابراہیم ہیں, ہم نے جس آزمائش میں بھی ان کو ڈالا انہوں نے رب کی ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا, ہر آزمائش کو. تو جو اللہ رب العزت کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دے اللہ تعالیٰ پھر قیامت تک لوگوں کی زبان پر ان کے ناموں کو جاری فرما دیتا ہے. اس کے لیے خصوصی خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو کہہ کے اہتمام کروائے, ہر گھر میں درود پاک کی محفل سجے. یہ خاص 10 دن اور 10 راتیں ہر گھر کے اندر خصوصی اہتمام ہو. باقاعدہ اگر ہو سکے تو روزہ رکھیں, سارے کٹھے افطاری بھی کریں. ایک ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزے جتنا ہے. اور جب وقت ملے بیٹھ کے درود پاک کی محفل سجائیں. اور درود ابراہیمی وہ خاص درود ہم اس لیے پڑھواتے ہیں, یہ سرکار کی امت کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. درود ابراہیمی جتنا پڑھیں اس کو نوٹ کر لیں, لکھتے جائیں. تو کوشش کریں درود ابراہیمی کی ان دنوں میں کثرت کریں. اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ مسجد میں بھی ہم ایک کونا حلقہ درود و سلام کا بنانے کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو اویئرنس ہو, لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو, اور وہاں جو بھی لوگ نماز کے بعد فری ہوں بیٹھیں اور اپنے محبوب آقا کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں. یہ ساری چیزیں ہمیں اجتماعی طور پہ کرنی ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں لاکھوں کی تعداد سے مغل پورہ مجاہد آباد سے درود جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر کرم فرمائیں گے کہ مجاہد آباد سے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں میری بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں. خاص طور پہ جمعے کو اہتمام کیا کریں.
میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جمعے کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے جیسے سلام پھرے تسبیحات بعد میں پڑھ لیجئے گا، تسبیح فاطمہ وغیرہ، فوراً 80 مرتبہ بیٹھے بیٹھے دروشی پڑھیں، یہ جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، پھر آپ اس کے بعد دعا کریں۔ 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سب لوگ شوق کے ساتھ ہر جمعے کو پڑھا کریں، جیسے ہی سلام پھرے درود پاک شروع، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ آپ روٹین پہ آ جائیں گے۔ 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اسی طرح جو درود پاک درود ابراہیمی کی تلاوت کا میں نے کہا ہے، وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آج سے شروع کروائیں، اور عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جتنا آپ کے گھر میں درود ابراہیمی پڑھا گیا وہ لکھنا ہے، باقی درود نہیں، وہ تو آپ اپنے طور پہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی نوٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اتنا اتنا پڑھا گیا، پھر ہم اس کو جمع کریں گے اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز بھی پڑھیں گے اور رب سے بخشش کے پروانے بھی حاصل کریں گے۔ 1 لاکھ کم از کم ہونا چاہیے، 1.25 لاکھ۔ گرامی قدرات، اس کے ساتھ ساتھ ان ایام کی ہمیں خاص طور پر تکریم اور تحریم کا ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جن کی زبانیں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے معطر و معمبر ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حرمات الہیہ کی جو تکریم کرتے ہیں، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اس بندے کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تکریم کرتا ہے، اب ہمارے لیے حرمت والی جگہ تو ہم بیت اللہ کی طرف تو نہیں جا سکے، حج کے لیے تو نہیں جا سکے، ہمارے لیے جو حرمت کی چیزیں ہیں وہ ایام ہیں، وہ راتیں ہیں، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، جن کی قسم اٹھا کے پروردگار نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے اللہ فرماتا ہے مجھے 10 راتوں کی، اور رب نے قسم اٹھائی فجر کی، والفجر، اللہ رب العزت کو یکم ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ کی فجر کتنی پیاری ہے کہ اللہ اس فجر کی خود قسم اٹھا رہا ہے، والفجر۔ گرامی حضرات، انسان اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کی سوچ بھی نہیں ہے کہ جب وہ کوئی عمل اخلاص سے کرتا ہے، باوجود اس کے وہ چھوٹا سمجھے، رب کی بارگاہ میں اس کا بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے، یہ ایام ہے، اس میں خاص طور پر اپنے لیے بھی دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی، اور بالخصوص پاکستان کے لیے۔ اس وقت جس طرح کی صورتحال معاشی بحران میں ہم مبتلا ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگیے۔ آئیے ذو الحجہ کے ابتدائی ایام جو آج مغرب کے بعد سے اگر چاند نظر آیا تو شروع ہو جائیں گے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ان دنوں کی کوئی نماز قضا نہ ہو، با جماعت تمام فرائض ادا کریں۔ پہلے 10 دن کے حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے مکمل طور پر بد نگاہی سے بچیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور درود پاک کے پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اپنے گھر میں محفلوں کو سجائیں، درود پاک پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یاد کریں، اپنے گھر میں اس کا ذکر کریں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں، آتش نمرود میں بھی جاتے ہیں تو زبان پہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، اس رب کی بارگاہ سے عرض کرو۔ پروردگار فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کی محبتوں کو دل میں بسائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے کثرت سے درود و سلام پڑھیے۔ یہ دن ہے جن میں ہم تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے باطن کو پاک کرنا۔ باطن کی پاکیزگی 5 چیزوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بدگمانی سے بچیں، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ کوئی بھی اگر آپ کے حوالے سے بات کرتا ہے یا آپ کے پیچھے، آپ اس کے حوالے سے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، بدگمان نہ ہو۔ پہلی چیز یہ ہے جس سے تزکیہ نفس ملتا ہے۔ نمبر 2، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں،
पीठ पीछे बात ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, प्यारे आका जिसकी पीठ पीछे बात की जा रही है अगर वो उसमें हो तो भी गीबत है? फरमाया अगर उसमें है तो फिर तो गीबत है, अगर नहीं है तो फिर तो तुम बहतान लगा रहे हो। किसी की पीठ पीछे बात ना करें, गीबत और चुगली से रोक। अगर कोई करने भी लगे तो उसको वहीं रोक दो, भी नहीं, इजाजत नहीं है, हम नहीं कर सकते। गीबत और चुगली से बचें, ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि आप कोशिश करें जिसका हक आपके जिम्मे आता है पहली फुर्सत में अदा करें। अमूमन लोग हकूकुल इबाद के मामले में तसाहुल और सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। याद रखिए शहीद का भी हर गुनाह माफ होता है, हकूकुल इबाद उसे भी माफ नहीं होते। हकूकुल इबाद अदा करें, जिसका हक आपके जिम्मे है पहली फुर्सत में अदा करें, और ख़ास तौर पे इन 10 दिनों में कोशिश करें नाराज़गियाँ ख़त्म करें। ये तीसरी चीज़ है कि आपने हत्तल इम्कान हक अदा करना है। और चौथी चीज़ ये है अपने दिल में किसी का और हत्तल इम्कान आपने कोशिश करना है कि आप जो हक है वो हक उसका अदा करें, किसी के बारे में असद कीना बुग़्ज़ न रखें। और पांचवी चीज़ झूठ से इज्तनाब करें। आप देखिए थोड़े दिनों के बाद इन 5 चीज़ों से बच जाएंगे, अल्लाह आपको बसारत के साथ बसीरत की आंख अता फरमा देगा। अब साहिब बसीरत हो जाएंगे क्योंकि तज़किया नफ्स नसीब हो जाता है। और जिक्र इलाही से अपनी ज़ुबान को मुअत्तर और मुअम्बर रखें। इन 10 दिनों में रोज़ों का एहतमाम करें। अगर 9 के 9 रख सकते हैं तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। घर वाले सारे रोज़े रखें, पूरे पूरे साल का सवाब लें। नहीं तो जो दरमियान में पीर का जुमेरात का जो आसानी से रोज़ा रख सकते हैं वो रखें। और कोशिश करें अपनी ज़ुबान को फजूल बातों से बचाएं। हर वक्त अपनी ज़ुबान को जिक्र इलाही से मशगूल रखें। जब आप चुप बैठे होंगे कोई बंदा आपसे बात शुरू कर देगा। जब आप अपनी ज़ुबान में पढ़ रहे होंगे वो देखेगा यार हाथ में तस्बीह पढ़ रहा है, कोई आपसे ग़ीबत ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा, उसको पता यार ये तो पढ़ रहा है। आप अपनी ज़ुबान से दरूद पाक की कसरत जिक्र इलाही करते रहें। और मुस्तहब ये है कि ज़ुल्हज्जा के आगाज़ से पहले पहले कुर्बानी तक हिजामत बनवा लें, नाखून तुरशवा लें और अपने दिल में हज बैतुल्लाह की आरजू रखें। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत अपने दिलों में बढ़ाएं और तड़प रखें। जब तड़प होगी तो उस बारगाह से सदा भी आ जाएगी और बुलावा भी आ जाएगा। नमाज में यकसुई की आदत डालें। लोग कहते हैं करीमी साहब नमाज में यकसुई कैसे मिलेगी? जब आपका नमाज में दिल और दिमाग एक हो गया ये यकसुई मिल जाएगी। यकसुई जब मिलती है, दिल में जो कुछ है आप उसके अंदर गौर करें तो ये खुशू है, और दिमाग को उसमें लगाएंगे ये खुजू है। ये खुशू और खुजू मिलता है तो नमाज में यकसुई नसीब हो जाती है और इससे आपको दिल में ठंडक का एहसास होगा। इसकी आप कोशिश करें। और उसके साथ साथ बदनिगाही, फजूल गोई, रियाकारी, खुद पसंदी, दीगर बुरी आदतों से जान छुड़ाएं और इन खास अय्याम के अंदर कोशिश करके अल्लाह की बारगाह का कुर्ब पाएं। अल्लामा इकबाल कहते हैं या अल्लाह हमें फिर वही दोबारा से जिद्दत ज़हनी अता फरमा। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा, कुर्बानी और हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। हमने इबादत तो कर ली लेकिन उस रब की रिजा के लिए ना की। कुर्बानी भी की तो गोश्त के हुसूल के लिए की। हमने नमाजें भी पढ़ी तो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी। इसलिए इकबाल कहते हैं या अल्लाह सब कुछ है, तू बाकी नहीं है। आइए हम फिर अपना ताल्लुक उस रब से जोड़ते हैं और इन 10 दिनों में और 10 रातों में अपने रब की रिजा और उसकी खुशनुदी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। दुआ है परवरदिगार हम सबको इन पाकीज़ा दिनों का एहतराम करने और कसरत से इबादत की तौफीक अता फरमाए।